पॉइंट नंबर 3, ये मुस्लिम इमाम अहमद में है 6929 का नंबर है 6929। सैयदना हंज़ला बिन खुवैलिद ताबी कहते हैं कि जब जंग सिफ़ीन के दिन हज़रत अमीर मुआविया के पास दो शख्स आए, उन दोनों के यानी कि दो शख्स आए और आपस में लड़ रहे थे, और उनके हाथों में अम्मार बिन यासर की गर्दन थी कि उन्होंने अम्मार बिन यासर को कत्ल करके आपकी गर्दन तन से जुदा कर दी, और वो गर्दन लेकर हज़रत अमीर मुआविया के पास आए, और हर दोनों में से हर एक का यही कहना था कि मैंने अम्मार बिन यासर को कत्ल किया, मैंने अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। तो हज़रत अमीर मुआविया के पास जब आए तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस भी उधर खड़े थे। अमर बिन आस जिसका मैंने जिक्र किया ना अभी, वो रो रहे थे जिसके इस बात के ऊपर कि मैंने हज़रत अमीर मुआविया का साथ दिया हज़रत अली के खिलाफ, आपने आखिरी वक्त में रो रहे थे। उनका बेटा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस भी उधर ही था। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने जब ये देखा ना कि दो बंदे कत्ले अमार के ऊपर एक दूसरे के ऊपर यानी कि बड़ा बहादुरी का बड़ा निशान है, हज़रत मिलना बड़ा बहादुरी कर रहे हैं कि मैंने कत्ले अमार किया, मैंने कत्ले अमार किया, तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कहा कि ए लोगो, कत्ले अमार को एक दूसरे के ऊपर ही डाल दो, सही रहोगे, क्योंकि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु को यह फरमाते हुए सुना है कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। जब ये बात अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कही ना, तो हज़रत मेरा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर बिन आस से कहा कि इस अपने पागल बेटे से हमारी जान छुड़ा, यानी कि इस अपने पागल बेटे से हमारी जान छुड़ा। यानी कि इसका यह मतलब था कि अगर इसे पता है कि अम्मार को बाई गिरोह कत्ल करेगा, तो ये यूं लोगों में प्रचार क्यों कर रहा है अमर बिन आस तेरी तरह। यानी कि पहले भी अमर बिन आस ने आकर बताया हज़रत मेरा मुआविया को कि अम्मार बिन यासर शहीद हो गए हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार बिन यासर को एक बाई गिरोह कत्ल करेगा। तो हज़रत मेरा मुआविया ने अमर बिन आस को क्या कहा कि तू अपने पेशाब में फिसल रहा है, यानी कि यूं तू प्रचार करेगा जैसे अम्मार बिन कत्ले अम्मार का कि इसको बाई गिरोह ने कत्ल किया है, हमारी फौज में ये बात फैलेगी तो लोग हमारा साथ छोड़ जाएंगे, इसका ये मतलब था। और फिर कहा कि इसको हमने कत्ल नहीं किया, इसको तो हज़रत अली ने कत्ल किया है, ना हज़रत अली अपने साथ लेकर आते, ना ये हमारे हाथों शहीद होता। ठीक है, अम्मार बिन यासर। और इधर जब अम्मार बिन यासर का कटा हुआ सर लेकर आए तो अमर बिन आस के बेटे ने फिर गवाही दी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कि अम्मार बिन यासर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार बिन यासर को बाई गिरोह कत्ल करेगा। और हज़रत मेरा मुआविया ने अमर बिन आस को भी यही जवाब दिया कि तू अपने पेशाब में फिसल रहा है, और उसके बेटे को भी क्या कहा, हज़रत मेरा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर बिन आस से कहा कि तेरा बेटा पागल है, इस पागल से हमारी जान छुड़ाओ, इस मजनून से हमारी जान छुड़ाओ। इसका भी क्या मतलब था, वही मतलब था कि अगर ये पागल है, ये मजनून है तेरा बेटा अमर बिन आस, अगर इस तरह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन कोई लोगों को बताएगा तो लोगों को तो पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, हम बाई गिरोह हैं, तो फौज हज़रत मेरा मुआविया के साथ छोड़ जाएगी, तो हम हज़रत अली से कैसे लड़ेंगे। और फिर हज़रत मेरा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डायरेक्ट अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से मुखातिब होकर कहा, अगर तुझे ये पता है कि हम बागी गिरोह हैं, यानी कि इसका मतलब ये था तू हमारे साथ क्या कर रहा है, जा हज़रत अली के साथ जाकर लड़, इसका यह मतलब था। इसके ऊपर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कहा कि देखो, मैं अपने वालिद की बात नहीं मानता था, नाफरमानी करता था। एक दिन मेरे वालिद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की कि ये मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो है ना ये मेरी बात नहीं मानता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, बुलाया, कहा तू हमेशा अपने बाप के साथ रहना। तो मेरे यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नसीहत की कि तू हमेशा अपने बाप के साथ रहना, और मेरा बाप है मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ है, तो मैं अपने बाप के साथ हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से, वरना मैं इस लड़ाई में हिस्सा नहीं हूँ। मैं इस वजह से आपके साथ नहीं हूँ कि मैं हज़रत अली के खिलाफ लड़ रहा हूँ, नहीं, मैं हज़रत अली को सही समझता हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को बाई गिरोह कत्ल करेगा, और बागी हम हैं। ऐ मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाई गिरोह तुम हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई में हिस्सा नहीं हूँ, मैं बल्कि सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि अपने वालिद के साथ हमेशा रहना। मेरा वालिद तेरे साथ है तो मैं अपने वालिद के साथ हूँ, लेकिन मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ या अपने वालिद के साथ नहीं हूँ मैं आके हज़रत अली के साथ खिलाफ लड़ूँ, नहीं, मैं हज़रत अली के खिलाफ कभी नहीं लड़ूंगा। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की कि अपने वालिद के साथ रहना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी और अपने वालिद के साथ हैं। और दूसरी तरफ मेरा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रद्द-ए-अमल देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन तक पहुंची कि मार को बाई गिरोह कत्ल करेगा। अमर बिन आस ने बताया, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमीन की उल्टी तवीलें बादल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमीन पर अमल नहीं किया, इसको पछे पुष्ट डाल दिया हज़रत मेरा मुआविया ने कत्ले मार के बाद। तो इसके ऊपर मैं दो मुहद्दिसीन की आरा पेश करता हूँ जो टॉप के मुहद्दिस हैं हनफियों के। पहली मुल्ला अली कारी कि जब यानी कि हज़रत मेरा मुआविया तक ये कत्ले अमार की बात पहुंची ना, तो होना तो चाहिए ये था ना
کہ جب یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر توبہ کرتے، رجوع کرتے، ٹھیک ہے ہم باغی گروہ ثابت ہو گئے ہیں، خلیفہ بکر حضرت علی کی بیعت کرتے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عاص کو کہا تو اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، عمار بن یاسر کو ہم نے نہیں قتل کیا، اسے تو حضرت علی نے قتل کیا ہے، نہ اپنے ساتھ لے کر آتے، نہ ہمارے ہاتھ سے وہ قتل ہوتا. اور اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کیا کہا کہ تو پاگل ہے، اسے ہماری جان چھڑاؤ، تو ہمارے گروہ سے نکل جا. یعنی کہ اس طرح کی بات کی. جب یہ پیشن گوئی پہنچی حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قتل عمار کے بارے میں، اس کے اوپر ملا علی قاری نے 10 باتیں لکھی ہیں. ملا علی قاری نے جو مشکات شریف کی شرح لکھی نا، شرح مشکات، اس میں ہم لکھتے ہیں میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جب قتل عمار کی حقیقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکی ہے، کو پتہ چل چکا، تو وہ خلیفہ بروقت حضرت علی کی بیعت کر لیتے، بلکہ انہوں نے الٹا مخالفت کی پھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی نہ مانا، پچھے پچھ ڈال دیا. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ملا علی قاری میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ دیتے. نمبر 2، امام برحق کی اطاعت کرتے، یعنی کہ خلیفہ برحق حضرت علی کی بیعت کر لیتے اور اپنی بغاوت چھوڑ دیتے. نمبر 3، اور مخالفت چھوڑ دیتے. نمبر 4، وہ خلافت کی طلب کو چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چل جانے کے بعد بھی حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، مخالفت نہیں چھوڑی. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت میرا معاویہ کے دل میں خلافت کی لالچ تھی، وہ حضرت علی سے خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے، قتل عمار کا صرف بہانہ تھا. نمبر 5، تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ باطنی باغی تھے، یعنی کہ ان کے دل میں کچھ اور بات تھی، وہ باطن میں تھا کہ خلافت وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ظاہر میں انہوں نے قتل عثمان کا ایک بہانہ بنایا تھا، اس لیے جنگ صفین کی حضرت علی کے مقابلے میں. اور ظاہر میں نمبر 6، اور ظاہر میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے مراحل تھے، اور ظاہر میں انہوں نے یہی لوگوں کو وار رکھا تھا کہ ہم حضرت علی سے قتل عثمان کا بدلہ چاہتے ہیں، قصاص چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے وہ قاتل کریں. لیکن اندر میں ان کا یہ دل تھا کہ وہ خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے. اگر وہ خون کا بدلہ ہی لینا ہوتا ان کا مقصد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جب قتل عمار ہو گیا، حقیقت سامنے آ گئی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو وہ حضرت علی کی بیعت کرتے. لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل میں خلافت کا مسئلہ تھا، گال کوئی اور ہی بیچ دل دے. ٹھیک ہے، پس یہ حدیث ان کے عمل کی بابت نہ ہی ہے. پس یہ قتل عمار والی حدیث اس بات کی علامت ہے کہ حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت میرا معاویہ باغی گروہ ہیں، یہ غلط ہے. لیکن یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو لہذا ایسے ہی ہونا تھا. ان کے نزدیک قرآن و حدیث دونوں ہی مہجور ہو گئے. پس اس حدیث نے اس راز کو ظاہر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث دونوں مہجور ہو گئے. کس طرح؟ جب یعنی کہ ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی گئی کہ قتل عمار ہمارے ہاتھ ہو گیا، عمار بن یاسر کا قتل ہمارے ہاتھ ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو لہٰذا ہم ہیں باغی گروہ، اے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھوں حضرت میرا عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر رجوع کرتے، توبہ کرتے کہ ہم باغی گروہ ہیں، اور خلیفہ بروقت حضرت علی کی بیعت کرتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اس دلیل کو کوئی دلیل نہیں سمجھا، الٹا یعنی کہ اس کی تبیین کرنی شروع کر دی. اس کو تو حضرت علی نے قتل کیا ہے، نہ ہمارے ساتھ لے کر آتا لڑنے کے لیے، نہ ہمارے ہاتھوں عمار بن یاسر شہید ہوتے. کہتے ہیں انہوں نے یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پشے پش ڈال دیا قرآن و حدیث. اس حدیث نے اس راز کو ظاہر کر دیا، اس راز کو ظاہر کیا کہ حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ایک بہانہ بنا کر قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے خلاف جنگ صفین کی، یہ معاملہ قتل عثمان کا نہیں تھا، یہ خلافت کا معاملہ تھا. ورنہ اگر قتل عثمان کا ہی معاملہ ہوتا، جب یہ حدیث قتل عمار والی حضرت میرا معاویہ کے پاس پہنچ گئی، حضرت میرا معاویہ توبہ کرتے، خلیفہ برحق کی بیعت کرتے، لیکن نہیں کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں خلافت کی طلب تھی، وہ حضرت علی سے خلافت چھیننا چاہتے تھے، نہ کہ قتل عثمان. اور امام نمبر 2، یہ امام بدر الدین عینی. اگر میرے بھائیو ٹاپ حنفیوں کے 5 عالم نکالے جائیں نا، ان میں امام بدر الدین عینی آتے ہیں. ان کے دور میں جب امام کو میں نے کہا نا کہ دیکھیں جی حضرت علی حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہی مجتہد ہیں. ٹھیک ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت میرا معاویہ تک یہ یعنی بات پہنچی کہ قتل عمار ان کے گروہ سے ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عمار بن یاسر کا قاتل
ان کے عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو اس بات یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہے. وہ کہتے ہیں باغی گروہ ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی مجتہد ہیں, حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ کے مقابلے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں اتحادی خطاب پر سمجھتے ہیں, تو لہذا ان کو پھر بھی ایک گنا اجر ملے گا. حضرت امیر معاویہ کو جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین کی, وہ اتحادی غلطی ہونے کے باوجود بھی ایک گنا ان کو اجر ملے گا, کیونکہ وہ مجتہد تھے. میرے بھائیو صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا, یہ جو اتحادی خطا انہوں نے لگا رکھا ہے, وہ صحیح بخاری میں ہے کہ اگر وقت کا حاکم کوئی اتحاد کرے اور اس کا اتحاد غلط ہو تو وقت کے حاکم کو ایک اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وقت کے حاکم کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہو, اس کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دے اور ہم کہیں یہ مجتہد ہے لہذا اس کو بھی ایک گنا اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے. جنگ صفین میں اگر حضرت علی وقت حاکم ہے, ان کا اتحاد غلط ہوتا تو صرف حضرت علی کو ایک گنا اجر ملتا. حضرت امیر معاویہ نہ وقت کے حاکم ہیں, ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے اور اپنا نہ ان کو ایک اجر ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میرے بھائیوں امام بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اتحادی غلطی کیسے کہہ دیا جائے. ان کے اتحاد کی کیا دلیل ہے جبکہ ان کے پاس یہ حدیث پہنچ چکی تھی, ان کی پیشن گوئی پہنچ چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو عمار بن یاسر شہید ہو گئے حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں, اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ شامل ہو گیا. اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے حضرت رجوع نہیں کیا, حضرت علی کی مخالفت نہیں کی, بیعت نہیں کی, ڈٹائی کے ساتھ بلکہ جنگ کی. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم حضرت امیر معاویہ کی غلطی کو اتحادی غلطی کیسے کہہ دیں, ان کی اتحاد کی کیا دلیل ہے. کیا جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین کیا ہے, یہ حضرت امیر معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ روز قیامت ان کو برابر چھوڑ دیا جائے جو انہوں نے خلیفہ برحق حضرت علی کے خلاف بغاوت کی جنگ صفین میں, با جائے کہ ان کو ایک اجر بھی ملے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمار بن یاسر کے قتل کی پیشن گوئی پہنچ چکی تھی, اگر یہ حضرت امیر معاویہ اس وقت رجوع کر لیتے تو پھر تو کچھ بات بن سکتی تھی, چلو حضرت امیر معاویہ کی بچت ہو سکتی تھی کہ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا. لیکن قتل عمار کے بعد بھی انہوں نے اپنا وہی ڈیسیجن رکھا جو پہلے تھا, تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ان کا اتحاد غلطی کوئی نہیں, یہ یعنی کہ جان بوجھ کے یہ انہوں نے جنگ یہ اس طرح کی قتل عثمان کا بہانہ بنا کر, تو لہٰذا اس کے اوپر حضرت امیر معاویہ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. خلیفہ برحق کے خلاف یہ اٹھے ہیں, کیا اس بات پر حضرت امیر معاویہ راضی نہیں ہے کہ ان کو روز قیامت برابر چھوڑ دیا جائے, نہ اجر نہ ان کے گناہ, باز جائے کہ تم ان کو اجر دے رہے ہو. تو یہ میرے بھائیو امام بدر الدین عینی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کو یہ بات پہنچ چکی تھی قتل عمار والی, اس کے باوجود انہوں نے رجوع نہیں کیا,